فرماؤ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پیچھے پچھیت توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید سے کہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ نئے چاند کو پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس وقت کا دور تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اس میں پوچھتے ہیں یہ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شاید نزول یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے، وقت کی علامتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ چاند کی جو ہے نکلتا ہے اور اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ لوگ اس کو پوچھتے بھی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے جو ہے وہ فائدے ہوتی ہیں وہ بتائے۔ وہ فائدے کیا تھے؟ وقت کی علامتیں، جیسے کہ آپ تاریخ کا پتہ کرنا، پہلے تو تاریخ تھوڑی چلتی تھی، تو تاریخ کا پتہ کرنا تھا، اور پھر جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھی جیسے، اور آدمیوں کو ہزار دینی و دنیوی کام اس سے متعلق ہیں، جیسے زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزہ اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت، اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کیا معلوم ہوتے ہیں؟ جیسے آدمیوں کا لین دین بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ پہلے تاریخ نہیں ہوتی تھی، ہوتے تھے چاند ابھی اس وقت اتنے شباب پر ہے، آپ کو اتنے وقت میں میرا پیسہ دینا ہے، تو یہ لین دین کے حساب سے ہو گئی۔ روزے کے بارے میں یا عید کا چاند دیکھنا یا اور بہت سی علامتیں اس طریقے سے ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے کی جو وہ بھی چاند دیکھ گئی کہ ہاں اتنا وقت ہو گیا چاند کو، اب اتنا وقت میں ایسا ہوگا۔ تو اس طریقے کی بہت سی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتائی تھی، نہ کہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر گمراہیوں پڑ جاتے ہیں کہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوجا بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں چاند کی پوجا، سورج کی پوجا کرتے آج بھی کرتے، اس وقت بھی کرتے تھے۔ تو یہ گمراہیت ہے، سوائے اس کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو تاریخ کا اعتبار کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، وقت کا بھی اعتبار اسی حساب سے کیا جاتا کہ چاند یہاں سے چل کے یہاں آ گیا، اب اتنا وقت ہو گیا، چاند ابھی باریک ہے تو اتنی تاریخ ہے، چاند کھل سب آپ کو پہنچا تو مہینے کے درمیان میں پہنچ گئے، چاند اگر ڈوبنے کے قریب ہے تو تاریخیں یہ ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا حساب بھی لگایا جاتا تھا۔ پہلے نہ گھڑی تھی نہ کہ تاریخ کا پتہ چلتا تھا، اسی طریقے سے لوگ وقت کو بھی حساب میں لاتے تھے، کیونکہ شروع میں جب چاند یہ باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخ ہے، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کا درمیانی حصہ ہے۔ پھر جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے، اور یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے سر پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قدرتی جنتری ہے، اس کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر رکھی، آسمان پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ شاید نزول زمانے جاہلیت میں لوگوں کو یہ عادت تھی کہ وہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تھے، جیسے بتائی کہ پیچھے سے آتے تھے، پچھیت توڑ کر آتے تھے، تو یہ کیا میٹر تھا جو پچھیت توڑ کر آتے تھے، دروازوں سے نہیں آتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت سے منع فرمایا، اور تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو بھی منع فرمایا۔ میٹر کیا تھا؟ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تھے، یعنی حج کو جاتے تھے احرام باندھ لیتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، اس کے دروازے سے مکان سے داخل نہیں ہوتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے تھے۔ یہ کیسی جاہلیت؟ دیوار توڑی پھر اندر آئے، مکان سے نہیں آتی تھی، یہ جاہلیت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت جو ہے اس کے لیے منع فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا کرنا بالکل ہی غلط ہے، اگر تمہیں آنا ہے اپنے گھر میں تو دروازے سے داخل ہوا کرو۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو دیوار کھود کرنا ہے، ادھر ادھر سے جھانک کرنا ہے، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو ہمیشہ دروازے سے داخل ہوا کرو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، دروازے پر
अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक भी दे दिया करें, चाहे वो अपना घर हो चाहे वो किसी दूसरे का घर हो। बगैर दरवाजे पर दस्तक दिए हुए दाखिल भी नहीं होना चाहिए। क्या मालूम कि घर में अंदर जो हमारे माँ बहनें वो किस तरीके से पर्दे में है भी या नहीं है, तो इसका भी हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। घर में जब दाखिल हो खोलकर दाखिल होना चाहिए, दरवाजे पर दस्तक देकर ही दाखिल होना चाहिए, ताकि अगर कोई बेपर्दे में है तो वो पर्दे में हो जाए। अगर दूसरे घर पे जाए दरवाजे पर दस्तक दे, वो भी दरवाजे के सामने खड़े होकर दस्तक दें, साइड से खड़े हो, फिर दरवाजे पर दस्तक दे, अंदर से आवाज आए आ जाओ, फौरन दाखिल हो जाना चाहिए। है जरूरी है कि हम बस कहीं पर गए या अपने घर में गए तो अंदर सटासट चले गए, तो ये भी हमारे अदब के खिलाफ है। तो यहाँ पर जो बात आई कि दरवाजे तोड़ कर आते थे तो ये हज के लिए जो एहराम बांधते थे लोग, तो अपने घर के अंदर जब दाखिल होना की जरूरत पड़ती थी तो दरवाजे से नहीं आते थे, तोड़ कर आया करते थे पीछे की दीवार। तो रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद में नासिल फरमाया कि ऐसे घरों में आना दुरुस्त नहीं है, घर में आना है तो दरवाजे से दाखिल हुआ करो। तो ये रब तबारक व तआला हमारे जो कुरान मुकद्दस में जो भी नासिल हुआ है ना, अच्छा आया कि कुरान इसलिए, कुरान से अगर पूछा जाए कुरान बता आया किस लिए, तो फरमाता है हुदल लिन्नास, में लोगों की हिदायत के लिए आया। सुभान अल्लाह। तो कुरान तो हमारी हिदायत के लिए आया ना, हमें बस सीखना है कि तरीका क्या है, इसमें हमें किस तरीके से जो है इसका निचोड़ निकालना है। अरबी समझ नहीं आती है ना, उर्दू इसकी समझ नहीं आती है, ट्रांसलेट करना नहीं आता है, सुन लिया करें। इंशाअल्लाह ताला हम और आप हिदायत पर रहेंगे अगर कुरान मुकद्दस के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। और अगर कुरान नहीं सीखते ना, जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें मौला तबारक व तआला जो भी समझे और सुने मौला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सुनने से ज्यादा मौला जिंदगी में उतारने की तौफीक